وہ صرف عالم دین ہی نہیں ولی اللہ بھی ہیں۔ جدہ سے روانگی سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آج خوشخبری ملی ہے، یا تو میں مدینہ منورہ میں دوبارہ قیام کرنے آ رہا ہوں یا پھر مجھے بہت جلد شہادت نصیب ہونے والی ہے۔ اور اسی دن ابو کی عمر 63 سال بھی ہوئی تھی، یکم محرم کا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی، میں نے کہا ابو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکت دے۔ ابو نے فرمایا کہ میں تھک گیا ہوں بیٹا، تم لوگوں کو کس لیے تیار کیا ہے، میرا نامکمل کام اب تم مکمل کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والد محترم کا نامکمل کام مکمل کریں، اپنی اولاد کو بھی صحیح دین اور دنیا کی تربیت دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ابو جان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے، ورنہ کسی گولی کی مجال نہیں تھی کہ ابو جان کی جان لے لیتی۔ اللہ کی رضا یہی تھی اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ علماء ہر زمانے کا کہ چراغ ہوتے ہیں، اللہ کے نور سے جلتے ہیں اور اسے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مشن لے کر چلیں گے، ان کی اولاد، ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میرے چاروں بھائی، ہم چاروں بہنیں، ہم سب کی اولاد انشاءاللہ ان کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں گے۔ میں درس قرآن دے رہی تھی، میں ریاض میں پڑھاتی ہوں، اور میں اس وقت درس قرآن دے رہی تھی جب مجھے میرے گھر سے ان کی شہادت کی اطلاع ملی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ میں نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو خود اطلاع کی، اور یہاں پر آ کے بھی میں نے اپنی والدہ کو اور بہن بھائیوں کو اس بات کا حوصلہ دیا کہ وہ 3-4 ہفتے پہلے تک میرے پاس تھے اور وہ مجھے یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں آپ سب سے اتنا مطمئن ہوں، میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے والدین بھی راضی گئے ہیں، اور تم بھی میری خوش قسمت بیٹی ہو۔ میں تم دونوں میاں بیوی سے راضی ہوں اور اپنی تمام اولاد کی ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں۔ میرے اوپر ابو جان جو ذمہ داری ڈال کر گئے ہیں، میں انشاءاللہ اسے نبھاؤں گی اور ان کی تعلیمات کو آگے پھیلاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ابو جان کی 15ویں برسی منا رہے ہیں۔ ابو جان کو ہم سے بچھڑے 15 سال ہو گئے ہیں، اور ان 15 سالوں میں ایک لمحے کو بھی وہ ہم سے دور نہیں ہوئے۔ ہم ان کا مشن لے کر چل رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر خود بھی الحمدللہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو لے کر آگے بھی چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو انہیں ایک تڑپ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں اپنا میڈیا ہونا چاہیے۔ جیسے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا نے بہت بڑا کام کیا، اب اس امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی میڈیا کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو ان کو ایک تڑپ تھی کہ ہم مسلمان صرف قرآن پر اکٹھے ہو جائیں، قرآن مجید کو تلاوت کریں، اور تلاوت کا مطلب سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں، خود بھی عمل کریں اور اسے آگے بھی پھیلائیں۔ ایک اس قدر تڑپ میں نے ان کے اندر بچپن سے محسوس کی تھی، ان کے ہر درس میں یہ پیغام ہوتا تھا، اور ہم لوگوں کو بھی انہوں نے یہی تعلیم دی اور اپنے شاگردوں کو بھی، کہ دیکھو یہ جو سافٹ امیج ہے اسلام کا، یہ صرف قرآن سے آئے گا، اور یہ جو غلط فہمیاں، بدگمانیاں اور یہ دہشت گردی اور یہ فرقہ واریت، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک مرتبہ اٹلی گئے، پوپ سے بحث ہوئی، بہت دیر تک بحث ہوتی رہی، تو آخر میں اس نے کہا کہ ڈاکٹر ہم نے تو اپنا دین چھوڑ کے، اپنی کتاب چھوڑ کے ترقی حاصل کی ہے۔ تو ابو جان نے کہا کہ یہاں ہماری بدقسمتی شروع ہوئی، تم نے اپنی کتاب چھوڑی تو تم دنیا میں ترقی کر گئے، ہم نے جب تک اپنی کتاب کو تھامے رکھا ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور جو ہی ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہم زوال پذیر ہو گئے۔ ان کی یہ تڑپ کہ جگہ جگہ، گلی گلی، کوچہ کوچہ یہ پیغام قرآن کا پہنچانا چاہیے کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں، ہم اس وقت تک سچے مسلمان نہیں ہیں جب تک کہ ہماری کتاب قرآن جو ہم پر بطور ٹیکسٹ بک کے نازل ہوئی ہے
ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، خود ریسیو کریں۔ کہا کرتے تھے کہ اگر تم پریشان ہوگے تو قرآن میں تمہاری ہر دوسری تیسری آیت میں تمہاری پریشانی کا جواب مل جائے گا، اور اگر تم اسٹوڈنٹ ہوگے تو تمہاری کوئری اس میں سے تمہیں اس کا جواب مل جائے گا، اور اگر تم ایک استاد ہوگی تو تمہارے شاگردوں کے لیے میسج اس میں سے مل جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے پھر تم گلی محلے کے مولوی صاحبان کے پاس جاؤ گے، پھر وہ تمہیں جو بھی بتائیں تمہیں بھروسہ کرنا پڑے گا، اور ایک محلے میں ایک گلی میں 4 5 مسجدیں ہیں، سب میں فرقہ واریت ہے، ہر مولوی دوسرے کو غلط کہے گا، اور لا محالہ ہمیں اسی کنفیوژن میں جو آج کل ہے معاشرے میں اسی میں زندگی گزارنا ہوگی۔ تو ان کا سب سے بڑا میسج، سب سے بڑی تعلیم قرآن کی طرف لے کر آنا ہے۔ ہر بات کا جواب اینڈ آف دی ڈے وہ یہ ہوتا تھا، قرآن کی طرف لوٹ آؤ۔ ان کی تحریک، ان کی کوششیں، ان کی تمام تر زندگی قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے میں لگی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ 8 9 گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے، بیچ میں صرف نماز کے لیے اٹھتے جاتے دیکھا۔ میں رشک کیا کرتی تھی کہ ماشاءاللہ اتنا اسٹیمنا ہے ان کا، کھو جاتے ہیں، کئی گھنٹے قرآن میں لگے رہتے ہیں، اور جب تفسیر کر رہے تھے تو بسا اوقات ایک آیت پر کئی دن لگ جاتے تھے، اور پھر پڑھ کے بتاتے تھے، مشورہ لیتے تھے کہ دیکھو میں نے اس آیت کی تفسیر اتنی ساری تفاسیر پڑھنے کے بعد یہ ایک چیز میرے ذہن میں اور آئی ہے جو ان میں نہیں ہے۔ خاص طور سے ایک آیت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جب انہوں نے اس کی تفسیر اپنے انوار القرآن کے لیے کی، میں نے خود بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کیا، ابو جان سے زیادہ اچھی تفسیر میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب بہن بھائیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ السلام علیکم۔ وہ عاشق رسول تھے، وہ عاشق قرآن تھے۔ ہر لمحے میں نے انہیں تقریباً دن کے 18 سے 20 گھنٹے میں نے انہیں تلاوت قرآن پاک میں ہی مشغول دیکھا ہے۔ جب بھی میں گھر آتی تھی وہ تفسیر قرآن سامنے لے کر بیٹھے ہوتے تھے، اور اس کو مکمل کرنے کے اس میں تھے۔ 1 مہینہ پہلے ہی کی بات ہے جب وہ واپس آئے ہیں، 8 اپریل کو وہ واپس آئے ہیں جدہ سے، اور 7 مئی کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اس پورے مہینے میں وہ دن کے تقریباً 18 گھنٹے تفسیر قرآن مکمل کرنے میں لگا رہے تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی انوار القرآن، جو کہ مخصوص آیات پر منحصر تھی، 2 جلدوں میں انہوں نے لکھ چکے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ قرآن کو مکمل تفسیر کے ساتھ لکھیں، اور ایسی نوجوان نسل جو کہ دین سے دور ہو چکی ہے وہ دین کی طرف لانے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے بہت سادہ جذب انداز سے ایسی تفسیر لکھیں جو کہ عام فہم ہو۔ اور الحمدللہ شہادت سے صرف 2 دن پہلے ہی انہوں نے یہ مکمل کی، اور یہ میرے خامد مجاہد کے حوالے کی، اور کہا یار آج میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تفسیر قرآن مکمل ہو گئی۔ اور سب سے اچھی بات جو مجھے اپنے والد کی لگتی تھی، وہ فرقہ پرستی سے بہت دور تھے۔ وہ ہر طبقہ فکر کے، ہر سوچ کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اس میں کوئی شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، کوئی فرقہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے میرے والد سے یہ پوچھا آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرے ابو نے بہت پیارا جواب دیا۔ میرے ابو نے کہا میں اس دین کو مانتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ وہ دین نہ بریلوی تھا، نہ سنی تھا، نہ اہل حدیث تھا، وہ دین اسلام تھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تمام نوجوان نسل اسی دین اسلام کو مانے جو صرف قرآن و حدیث پر منحصر ہے، جو صرف قرآن و حدیث کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر بشرا مرتضیٰ ملک ہوں، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب کی تیسری بیٹی ہوں۔ آج میرے والد محترم کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 17 سال ہو گئے ہیں، اور ان 17 سالوں کو گزرے ہوئے ایسے لگتا ہے یہ کل کی بات ہے، اور ہمیں ایک دن بھی ایسا نہیں لگا کہ ہم اپنے والد سے دور ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ میرے والد صاحب اس بات کی، اس حدیث کی زندہ مثال تھے۔ وہ جب تک زندہ رہے وہ
کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کے کام ہی آتے رہے، اور آج میرے والد صاحب کو 17 سال ہو گئے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے بندے ان سے پیار کرتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں۔ آج میں جب ان کی قبر پہ گئی تو ویسے ہی ڈھیروں لوگ وہاں پر موجود تھے، اور ان کی قبر پہ بھی انہوں نے پھول ڈالے ہوئے تھے اور محبت کا اظہار تھا۔ یہ محبت دراصل